بدلے تھے اور زلزلہ آیا تھا اور پکڑ کر جھنجھوڑا گیا تھا تو تمام رسول بھی اور امت بھی گھبرا گئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت کہا تھا متی نصر اللہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، کہ یہ حالات کیا پیدا ہو گئے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے، آپ سے التجا ہے کہ ابھی باسا اور ذرہ کے حالات ہیں، زلزلوں والے، جھنجھوڑے جانے والے حالات ملک میں ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ یاد رکھو میری بات کو، اپنے الفاظ کو لکھ کر چلے جاؤ، ابھی حالات سازگار ہیں، وہ حالات آئیں گے زلزلوں والے، جھنجھوڑے جانے والے۔ تو یہ 80% طبقہ جو مسجدوں سے باہر ہے، یہ 80% طبقہ جو علماء کے پاس نہیں آتا، یہ 80% بچے جو مدرسوں میں نہیں آتے، مکتبوں میں نہیں آتے، یہ 80% طبقہ مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا۔ اس لیے کہ آپ نے اپنی فکر کی تھی، اپنی اولاد کی فکر نہیں کی ہے، اپنے بچوں کی آپ نے فکر نہیں کی ہے۔ ضروری ہے کہ ابھی سے آپ اپنے بچوں کی فکر میں لگیں اور اپنے اس مزاج کو اور اس ماحول کو، اس پرانے اور ماضی کے زمانے کی یادگار کو آپ بدلیں اور وہاں سے نکل لیں۔ جب اسپین سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا تھا، ہماری وہ پونجی جو لٹ گئی ہے اور کھس گئی ہے، اس کو واپس لانے کے لیے آپ کو پھر اٹھنا پڑے گا، آپ کو جاگنا پڑے گا، آپ اپنی نہالی، اپنا آرام کو قربان کرنا پڑے گا۔ ایک لفظ بھی کہہ دوں آپ سے، ابھی تو اتنے بیانات اور تبلیغ اور اتنی محنتیں ہونے کے باوجود صرف فجر کی نماز 8% لوگ پڑھتے ہیں۔ 8% بھی زیادہ ہی ہو رہا ہوگا، 8% لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ 92% لوگ گھروں میں ہیں، یہ 92% لوگ سو رہے ہیں، یہ 92% لوگ وہ ہیں جو رات کو 1 بجے تک جانتے ہیں، یہ 92% طبقے میں وہ بچے ہیں جو رات کو 1:30 اور 2 بجے تک ننگ اور بلو فلمیں دیکھتے ہیں اور پوری رات جاگتے ہیں، اور صبح کو اللہ کے احکام کو توڑ کر حی علی الصلاح کی آواز پر آنے والا ابھی 8% طبقہ مان لیجئے۔ ابھی 92% طبقہ وہ ہے کہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح۔ مسجد کیوں بنائی گئی ہے؟ مدرسہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہ ہماری فلاح اور بہبودی کے لیے بنایا جا رہا ہے، تاکہ ہم سدھریں اور اپنے ماحول کو چینج کریں اور بدلنے کی ہم کوشش کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ایک ترہ رہا اور ہمارا یہ مزاج تھا اور ہماری گھٹی میں یہ چیز پڑی ہوئی تھی کہ اسپین سے جب مسلمانوں کو نکالا جا رہا تھا اور مسلمانوں کو اسپین سے نکال دیا گیا اور وہاں کی حکومت نے یہ دیکھا کہ اس وقت اسپین سے مسلمان جا چکا ہے، جو گنے چنے مسلمان رہ گئے تھے انہوں نے اپنی داڑھیوں کو تراشوا لیا اور اپنا لباس بدل لیا اور کوٹ اور پینٹ اور شرٹ اور اپنا سارا مزاج بدل دیا۔ دیکھنے سے وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ مسلمان ہے، حالانکہ ایک ڈاکٹر جب اپنے گلے میں اپنا آلہ ڈال لیتا ہے تو اس آلے کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، اور جب ٹائی لگا لیتا ہے اور کالا کوٹ پہن لیتا ہے اور کوٹ کے باہر کوئی گھومتا ہوا نظر آتا ہے تو آسانی سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ وکیل اور لائر ہے۔ اور اسی طرح سے تماموں کا لباس سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارا کوئی لباس نہیں، ہماری کوئی آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہے، ہماری کوئی شناخت نہیں ہے، ہماری شناخت کھو گئی ہے۔ اگر ہمارا لباس اور ہمارا چہرہ ہو تو آنے والا دیکھنے والا سلام کرے گا اور کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جب اسپین سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا تو انہوں نے اپنی شناخت بدل دی، چہرے بدل دیے اور لباس بدل دیا ہے۔ تو جب یہ لباس بدلا گیا تو فرانسیسی اسپین کی حکومت کو یہ پتا چلا کہ اندر خانے ابھی ہمارے ملک میں مسلمان آباد ہیں، اب ان کو کیسے تلاش کیا جائے، کیسے ڈھونڈا جائے اور پتہ کیسے لگایا جائے کہ یہاں ابھی مسلمان اسپین میں موجود ہیں۔ تو وہاں ایک ساتھی نے ان میں آپس میں حکومت میں رہنے والے اہلکاروں نے مشورہ دیا کہ ایک چوراہے پر جو سب سے زیادہ بھیڑ بھاڑ کا علاقہ ہے، وہاں ایک کوڑ کے مریض کو، جس کے ہاتھ اور پاؤں میں کوڑ ہو اور چل نہ سکتا ہو اور معذور ہو اور بیمار ہو اور اس کو دیکھ کر لوگوں کو ترس آتا ہو، ایک کوڑ کے مریض کو سرکل میں بیچ میں بٹھا دیا جائے اور تھوڑی دور کے فاصلے پر ایک مٹکے میں پانی لا کر وہاں رکھ دیا جائے اور اس کوڑ کے مریض سے یہ کہا جائے کہ ہر آنے والے سے یہ کہے مجھے پانی، واٹر، العطش، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ لوگ جلدی بازی میں آ رہے تھے اور اس کی آواز کو سن رہے تھے اور جا رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد دیکھا کہ کوٹ اور پینٹ اور شرٹ پہنے ہوئے ایک آدمی آیا
اور اس نے کوڑ کے مریض کو دیکھا اور وہ پانی مانگ رہا تھا. اس نے اشارہ کیا تو یہ کوٹ اور پینٹ اور شرٹ پہننے والا آدمی جلدی سے اس مٹکے کے پاس جاتا ہے اور پانی گلاس میں لیتا ہے اور سرکل میں لا کر اس مریض کوڑ کے مریض کو لا کر پلاتا ہے. برابر میں کھڑے ہوئے جو حواریین تھے, برابر میں کھڑے ہوئے جو حکومت کے اہلکار تھے, وہ چاروں طرف سے آئے اور اس کوٹ اور پینٹ شرٹ پہنے ہوئے آدمی کو فوراً پکڑا اور کہا کہ تم کہاں ہو اور کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے. اس نے اپنا نام گھبراتے ہوئے عیسائی بتایا جو نام تبدیل کر چکا تھا. وہ کہتے ہیں اس کو پکڑ کر لے گئے کہ تم عیسائی نہیں ہو, تم تو مسلمان ہو. اس نے کہا کہ نہیں, میرا لباس بتا رہا ہے کہ میں عیسائی ہوں, میرا حلیہ بتا رہا ہے کہ میں عیسائی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا کام بتا رہا ہے کہ تم مسلمان ہو. وہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں مسلمان ہوں؟ کہا ہم نے یہی جانچنے کے لیے سرکل میں یہ مریض کو بٹھایا تھا اور پانی کا مٹکا وہاں رکھا تھا. یہ کام کوئی عیسائی نہیں کر سکتا, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی کر سکتا ہے. لہذا تم مسلمان ہو. اور مسلمانوں کی پہچان ہماری یہ تھی, اس زمانے میں ہماری مسلمانوں کی یہ پہچان تھی. ہم اس پہچان کے ذریعے سے ہی اس دنیا میں ہمارا تعارف ہوا تھا, ہمیں لوگ پہچانا کرتے تھے. ہم یہ تعارف اگر اپنا باقی رکھیں گے, ایک غریب آدمی محلے میں اگر اپنے بچوں کو پڑھا دیتا ہے, غریب آدمی ہے, مسلمانوں کے محلے میں رہتا ہے, اور وہ غریب آدمی اپنے بچوں کو پڑھا دیتا ہے اور اس کا بچہ جاب میں لگ جاتا ہے, جب وہ سیلری لے کر آتا ہے اور حالات تھوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان ہمیں اب ضروری ہے کہ ہم یہ محلہ تبدیل کریں. باپ اس سے پوچھتا ہے بیٹے یہ ہمارا آبائی مکان ہے, ہمارے باپ دادا یہاں رہتے ہیں, اس محلے کو کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے اگر یہ محلہ جس میں ہم رہتے ہیں اور آپ نے رہ کر مجھے پڑھایا ہے, اگر اسی محلے میں رہے تو ہماری اولاد خراب ہو جائے گی. یہ مسلمانوں کا محلہ ہے, یہاں صبح بچے گالیوں سے شروع کرتے ہیں, کھیل کودتے ہیں, گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں, سٹا کھیلا جاتا ہے. آپ کے محلے میں رہنے والا آدمی آپ کے محلے سے تبدیل کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے محلے میں رہنے والا آپ کا پڑوسی جب وہ تعلیم یافتہ ہو گیا اور اس کی معاشی سدھار, تو اسے فکر لاحق ہوئی کہ نسل کو بچانا ہے اور نسل ہی اصل ہے, تو وہ محلہ تبدیل کرتا ہے. باپ اور دادا کے بنائے ہوئے مکان کو بیچ کر اچھے محلے میں جا کر رہنا چاہتا ہے تاکہ اس کے بچے پرورش کریں اور اس کے بچے تعلیم حاصل کریں. ہمارا یہ مزاج بنتا جا رہا ہے کہ ہم تعلیم سے دور ہوتے چلے گئے ہیں. جو آج نقصان ہو رہا ہے یہ تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے. تعلیم سے دور ہو گئے ہیں. بنگلور کا ایسے مدرسوں, ایسے کالجز اور ایسے اسکولوں کو دیکھا جائے جہاں بچوں کو تعلیم بھی ہو اور تزکیہ نفس بھی ہو, ورنہ تو وہ حال ہوگا جو اب سے تقریباً 10 سال پہلے بنگلور کی کارگزاری آئی تھی کہ ایک بچہ کے گھر کے پاس روزانہ گاڑی آتی ہے اور اسکول لے کر روزانہ عام طور سے گاڑیاں جاتی ہے اور گاڑیاں لا کر گھر کے پاس پھر بچے کو چھوڑ دیتی ہے. ایک روز گھر میں کوئی فنکشن تھا, گھر میں کوئی رسم وغیرہ تھی, گھر میں دادی نے نانی نے کہا کہ بچے کو ٹائم سے پہلے بلا کر لا لیا جائے, تو باپ اپنی گاڑی 4 ویلر کو لے کر اسکول کے دروازے پر پہنچتا ہے اور جا کر اندر پرنسپل سے جا کر وہاں ملاقات کرتا ہے اور عرضی دیتا ہے ہمارے گھر میں آج فنکشن ہے, لہذا بچے کو ٹائم سے پہلے چھٹی دے دی جائے. اس کی درخواست کو منظور کر اس کے بات کو مان لیا جاتا ہے اور بچہ ایک باپ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ بنگلور کی کارگزاری ہے. وہ باپ اپنے بچے کو جب اپنی گاڑی میں لے کر چلتا ہے تو کچھ دور جانے کے بعد یہ بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا جان ذرا سائڈ کیجئے, گاڑی کو روکیے. بابا نے سوچا کہ شاید بچے کو ضرورت ہوگی, کچھ فراغت ہونا ہوگا, کوئی ضروری بات ہوگی. گاڑی کو سائڈ کیا, بچے نے ڈور کھولا اور کچھ دور تک بچہ جاتا ہوا نظر آیا. جب باپ کی آنکھوں سے یہ بچہ اوجھل ہو گیا, بہت دیر ہو گئی, جب یہ بچہ نہیں آیا تو باپ کو فکر لاحق ہوئی, بہت دیر ہو گئی, بچہ واپس نہیں آیا ہے. وہاں سے واپس اترے اور باپ گیا. جب آ کر اس نے دیکھا آگے جہاں سے وہ روڈ تھوڑا ٹرن ہوا تھا, گھوما تھا, اس نے دیکھا کہ سامنے ایک چرچ ہے اور یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا بچہ اس چرچ کے سامنے, مجسمے کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے کچھ مانگ رہا ہے. اس باپ کی چیخ نکل گئی اور وہ جا کر اپنے بیٹے کو اس نے پکڑا اور لا کر پوچھا یہاں کیا کرنے آئے ہو, یہاں کیوں آتے ہو؟ ہمیں تو مسجد جانا چاہیے, ہمارے پالنے والا تو اللہ ہے, خالق ہے اور مالک ہے. وہ بچہ اپنے باپ سے کہتا
کہتا ہے نہیں، اسکول میں روزانہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے ٹیچرز اور پوپ نے اور جتنے لوگ یہاں ہیں سب نے جو مانگا ہے انہی سے مانگا ہے، ان سے مانگو گے تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ جب گاڑی گھر سے اسکول جاتی ہے ہم صبح کے وقت میں بھی مانگتے ہیں، اور جب رات دوپہر کے بعد گاڑی یہاں سے اسکول سے گھر جاتی ہے ہم صبح اور دوپہر کے بعد روزانہ یہ عمل کرتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے درخواست ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماحول کو اگر بدلنا ہے تو تعلیم کو لانا پڑے گا، ماحول کو اگر بدلنا ہے تو اپنے مزاج کو، اپنا گھر نہیں، آپ کیوں سروے نہیں کر لیتے؟ معمولی سا پولیو کا ایک مرض کہ کسی کا ہاتھ خراب ہو گیا، کسی کا پاؤں خراب ہو گیا، اس مرض میں گرفتار ہونے والے جو بچے انڈیا میں ہندوستان میں رہتے ہیں، حکومت نے ایک اپنا پروسیجر بنایا ہے کہ وہ گھر گھر جا کر معلوم کرتے ہیں آپ کے گھر میں کتنے بچے ہیں، کتنے سال کا ہے، پولیو کی دوائی پلائی جاتی ہے۔ ارے میاں، بنانے والوں نے، تھمس اپ بنانے والوں نے، کوکا کولا بنانے والے اس ملک کے نہیں ہیں، لیکن ہر ملک میں اور ہر دکان پر، ہر قریے اور ہر گاؤں، ہر چوراستے پر یہ بوتلیں ملتی ہیں۔ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں آپ کو کوکا کولا مل جائے گی، تھمس اپ مل جائے گا۔ اس ملک کا ایجاد کردہ یہ فارمولہ نہیں ہے، اس ملک کا ایجاد کردہ فارمولہ ہماری گلیوں اور گھروں کے پاس مل رہا ہے۔ تمہارے پاس کیا فارمولہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو گھر تک پہنچاؤ؟ ہمارے پاس کیا فارمولہ ہے کہ جس گھر میں بے دینی گھس چکی ہے اس گھر میں کیسے پہنچایا جائے؟ ابھی کولار کی رپورٹ آئی تھی چند مہینے پہلے، اس کولار میں وہ لوگ گھس گئے ہیں، میری یہ جوان خاص کر دھیان سے سنیں، اس کولار میں وہ لوگ گھس گئے ہیں کہ جن کے اندر وہ نبوت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ گوہر شاہی فتنہ میاں کولار میں کیسے آ گیا؟ شکیلیت کا فتنہ، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، شکیلیت کا فتنہ کولار میں کیسے آ گیا؟ قادیانیت کا فتنہ کولار میں کیسے آ گیا؟ ہمارے گھر کی برابر میں اللہ کے رسول کی نبوت کا انکار کرنے والا بچہ کیسے آ گیا؟ وہ 25 سال کا ہے، تو کیا کیسے یہ فتنے آ گئے ہیں؟ یہ کیسے ہمارے گھر کی برابر میں آ گیا؟ یہ ایسے آ گئے ہیں کہ ہم اپنی دکان میں مست ہیں، ہم اپنے کاروبار میں مست ہیں، ہم اپنی تجارت میں مست ہیں، ہم اپنے دھندوں میں مست ہیں، ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کا خمیازہ یہ ہوا ہے ہمارے گھر کے نیچے ہماری گھر کی بنیادوں کو چھیننے کے لیے اور تراش کرنے کے لیے جو تنظیمیں اور اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں وہ ہمارے گھروں میں گھس آ گئی ہیں۔ اسی نظام کو بدلنے کے لیے ہمارے یہاں حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم العالیہ جو حیدرآباد کی سرزمین پر منبر و محراب فاؤنڈیشن، انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہے جس ادارے کے تحت پورے ہندوستان کے اندر اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ نے مراکز نسواں کا وجود قائم کیا ہے۔ آپ ہر مسجد میں لگنے والے تمام گھروں کا ایک واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ بتائیے اللہ کے گھروں سے کون کون جڑنا چاہتے ہیں؟ وہ بچہ جو آج تک مسجد نہیں آیا، آپ کو اس محلے میں ایسے کیس مل جائیں گے، آپ کو کولار میں مل جائیں گے، وہ بچہ جو اب تک مسجد نہیں آیا ہے، ایسے بہت سارے بچے مل جائیں گے کہ جنہوں نے اب تک امام صاحب سے مصافحہ ہی نہیں کیا ہے۔ سال گزر چکے ہیں، امام وقت کو مسجد میں 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن محلے میں ایسے افراد اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ آج تک ان کا امام صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہوا ہے۔ مسجد کا امام صرف مسجد کا امام نہیں ہوا کرتا، قرآن کریم میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا للمسجد اماما، اللہ نے فرمایا للناس اماما، یہ لوگوں کے امام ہیں، تمہارے حالات کے امام ہیں، معاشرے کے امام ہیں، تمہارے باہر کی زندگی اور حالات کے بھی امام ہیں۔ آپ تعلق قائم کریں، اس ماحول کو پھیلانے کی ضرورت ہے، ورنہ تو پھر یہ ہوگا کہ ہمارے یہاں یہ سنگا کیسے آ گیا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ سنگا کیسے آ گیا؟ اس لیے آ گیا کہ ہم سب سوئے ہوئے تھے اور مخالف اپنا کام کر رہا تھا، ہم اپنے گھروں میں آرام سے لیٹے ہوئے تھے اور وہ ہماری عورتوں کے پاس آ کر ان کا مزاج بدل رہے تھے، ان کا ماحول بدل رہے تھے۔ ایک ایک عورت کے ماحول کو بدلا گیا، اس عورت کو ذمہ داری کی، اس نے پورے محلے کے نظام کو بدل دیا۔ کب تک سوتے رہیں گے آپ؟ کب نہیں جاگیں گے؟ ابھی اٹھنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سوچیں کہ آج اس کے چھپر میں آگ لگی ہے، آج اس کی بلڈنگ گر رہی ہے، یاد رکھیں آج اس کے چھپر میں آگ لگی ہے تو کل تیرا محل بھی گرے گا، آج اس کی اولاد خراب ہوئی ہے کل تیری اولاد بھی خراب ہوگی۔ ہمارے محلے اور معاشرے میں یہ برائیاں کیسے پنپتی جا رہی ہیں؟ حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم العالیہ نے جہاں بہت سارے واٹس ایپ گروپ، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں واٹس ایپ گروپ ہر مسجد کا ہونا چاہیے، اس میں امام صاحب اور مسجد کے صدر صاحب کو بنایا جائے ایڈمن، 1 نمبر حضرت والا دیتے ہیں،
ہماری مسجد کے کتنے گھر ہیں، ہماری مسجد کے اطراف میں لوگوں سے کہا جائے اللہ کے گھر سے کون کون جڑنا چاہتے ہیں، سب لوگ جڑیں گے۔ ہماری مسجد میں سمجھو 1:45 بجے جمعے کی نماز ہوتی ہے، کسی وجہ سے 1:30 بجے ہو رہی ہے، واٹس ایپ گروپ پر ڈال دیا جائے۔ عصر کی نماز 4:45 بجے ہوتی ہے، واٹس ایپ گروپ پر ڈال دیا جائے کہ آج سے نماز 5 بجے ہوگی۔ ہماری مسجد میں، ہمارے شہر کے حالات اب خراب ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی میسج آ گیا ہے، آپ اشتہار بازی نہیں کر سکتے، آپ مائک پر اعلان نہیں کر سکتے، آپ واٹس ایپ پر ڈال دیں کہ ذرا چوکن نہ رہیں، حالات سے باخبر رہیں۔ آپ کا واٹس ایپ گروپ آپ کے مٹھی میں ہوگا، آپ کا ہر نوجوان آپ سے متعلق ہوگا۔ ہماری یہ بات پھیلے گی، پھلے گی اور پھولے گی۔ ہم بہت ضروری ہے کہ زمینی سطح کی محنت کریں، بہت ضروری ہے، گراؤنڈ لیول سے ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنے جوان طبقہ یہاں بیٹھا ہے، میری ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش ہے، آپ اٹھیں، اپنی اپنی مساجد کا وہ بچے جو ہمارے یہاں کلی اور پوچھوں کا کام کرتے ہیں، وہ بچے جو ٹھیلی بنڈوں پر موز بکاتے ہیں، ہے کوئی ان میں سے ایسا نوجوان جو روزانہ کسی ٹھیلی پر کھڑے ہونے والے محمد الرسول اللہ کے بندے سے جا کر ملاقات کرتا ہو، اس کے گھر کے بارے میں جا کر معلوم کر سکتا ہو؟ اگر یہ تیمارداری اور مزاج پرسی کا ماحول نہ بنایا گیا تو آپ اپنے سے قریب کیسے کریں گے؟ یاد کرو اس زمانے کو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر و عمر بڑے بڑے تمام صحابہ تشریف لائے تھے اور آپ سے فرمایا تھا یا رسول اللہ یہ بڑھیا روزانہ آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالتی ہے، آپ اپنا راستہ بدل دیجئے، آپ دوسرے راستے سے مسجد آ جایا کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو بکر و عمر، محمد الرسول اللہ، یہ آپ کے لیے بھی ہے میرے لیے بھی ہے، محمد الرسول اللہ اپنا راستہ بدلنے نہیں آیا ہے، راستہ بدلوانے آیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب اس عورت نے کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اس سے معلوم کرتے ہیں مائی کیا بات ہے، اس نے بتایا بیمار ہوں، حالات سنائے، آپ نے اس کے حالات پوچھے، آپ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اسی اخلاق حسنہ کے نتیجہ میں کوئی نہیں بتا سکتا، وہ ماں دروازے کے باہر نکلنے سے پہلے کہتی ہے اگر تو ہی محمد الرسول اللہ ہے تو ہمارے گھر سے خالی ہاتھ مت جاؤ، بھئی مجھے کلمہ پڑھاؤ پھر یہاں سے آپ جانا۔ آپ نے اس بوڑھی ماں کو عیادت کے مقابلے میں، ہم کسی کے گھر نہیں جاتے، ہم کسی غریب کی چارپائی پر جا کر نہیں بیٹھتے، ہم کسی مریض کے دکھتے مرض کو نہیں دیکھتے، ہم اس کے پاس جا کر اس کی آہوں کو نہیں سنتے۔ ہمارے گھر میں کھانا بچ کر ہماری اس لاٹری اور ٹوکری میں پڑا رہتا ہے اور غریب کی آنسوؤں پر اس کے یہاں روٹیاں پکانے کے لیے تیل نہیں ہوتا، اس کے بچوں کو مہینے مہینے گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں ملتا۔ یہ مدنی معاشرہ نہیں تھا۔ اس مدنی معاشرے کو اپنانے کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا، کوئی تنظیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا۔ یہ ماحول اگر بدلنا چاہتے ہیں، سنگا آیا ہے، شکیلیت آئی ہے، گوہر شاہی آئی ہے، قادیانیت آئی رہی ہے، ارے یاد رکھو یہ جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی، میں کھلا کہہ رہا ہوں تو یہ بچے بھی ہمارے دام سے نکل جائیں۔ محنت بڑی عروج پر ہو رہی ہے، اسی لیے مسجد ستار والوں نے اللہ تعالیٰ ان کے کارنامے کو قبول فرمائے۔ آپ کی برابر میں جو مکتب بنایا گیا، جو مدرسہ بنایا گیا، اور مدرسے کا جو والدہ کے نام سے اس مکتب کو شروع کیا، یہ وہ تاریخ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر جب تشریف لے گئے، آپ نے مسجد نہیں بنائی بلکہ سب سے پہلے آپ نے مدرسہ بنایا تھا۔ مدرسے کا کام شروع ہوگا، مدرسے سے تعلیم ہوگی، مدرسے سے تزکیہ ہوگا، مدرسے سے طلبہ میں تعلیم آئے گی، ہمارا یہ محلہ پورا اونچا اٹھے گا اور سدھرے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست یہ ہے، میں گزشتہ رمضان آیا تھا، میں نے ذرا سا ذکر کرتا چلوں، ہمارے الحاج سمیع اللہ صاحب جو اس کے فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، محرک ہے، اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائیں، وہ ایک روز یہاں بیٹھ کر اس کرسی پر بیٹھ کر عشاء کی نماز کے بعد مجھ سے اپنے خیالات کا، اپنے دکھ کا، اپنی تڑپ کا، اپنے اندر کا جگر نکال کر رکھا۔ میری گویا کہ تفصیلی وہ پہلی ملاقات تھی۔ میں نے ان کے کارنامے کو اور ان کے دکھ اور درد کو سمجھ کر ان سے یہ کہا آپ میرے ساتھ ایک روز دیں، میں آپ کو بنگلور لے جانا
چاہتا ہوں. میں ان کو بنگلور لے گیا اور جا کر وہاں ایک مدرسہ دکھایا جو مسجد میں چل رہا تھا, جہاں ہماری نسلیں بن رہی تھی. وہ جا کر وہاں بار بار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اس وقت مولانا رفیق احمد صاحب نے فرمایا تھا, حاجی صاحب کو, حاجی صاحب دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی جگہ کو بھی اللہ قبول فرمائے گا. وہاں کا نظام دیکھ کر اس مرد مجاہد نے تقریباً 5 سے 7 لاکھ روپے لگا کر, آپ اوپر جائیں, وہاں آپ کی نسل کو سدھارنے کے لیے, آپ کے بچوں کی پرورش کے لیے انہوں نے پیسہ خرید کر خرچ کر کر پلنگ بنائے ہیں, نہالی آئی ہے, اوڑھنے کے کپڑے آئے ہیں, بار بار سفر کیا ہے, بار بار بنگلور گئے ہیں. ہم نے رمضان میں کہا تھا کہ مسجد ستار میں ایک ایسا حفظ کا درس شروع ہونے جا رہا ہے جو ہمارے اس ضلع کے لیے نمایاں ہوگا, ہمارے اس ضلع کے لیے سب سے ایک عجیب نمایاں کام ہوگا. ہماری نسل کام آئے گی, ہمارے بچوں کے کام آئے گا. کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جا رہا تھا. میری آپ سے گزارش ہے, درخواست یہ ہے, آپ ہمت دلائیں, آپ ابھارنے کا کام کریں, آپ پھر دوبارہ پاس بیٹھ کر کے حاجی صاحب کا تعاون کریں اور یہ کہیں آپ نے جو کام شروع کیا ہے رمضان سے پہلے آپ اپنی اولاد اور نسلوں کو بھیجیں. انشاءاللہ العزیز اتنا بڑا ذخیرہ جو رقم کا لگا ہے, یہاں سے حفاظ تیار ہوں گے, علماء تیار ہوں گے. اب بڑے بڑے مدرسوں کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے, اب تو آپ کو مساجد میں اور گھروں میں اپنا یہ مکتب قائم کرنے پڑیں گے اگر اولاد کو آپ کو سدھارنا ہے. مجھے امید ہے کہ انہی معروضات کے ساتھ آپ حضرات مسجد ستار کے لوگوں کے ساتھ تعاون فرما کر اپنی اولاد کو جو ترتیب بنائی جائے گی, میں پھر کہہ رہا ہوں اور حاجی صاحب سے پھر سب لوگوں کے ساتھ ادباً درخواست کرتا ہوں, ہمت نہ ہارے, ہمت نہ ہارے, کامیابی اللہ دیں گے, کامیابی اللہ دیں گے, کامیابی ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ. وہ دن دور نہیں, میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہاں بچے, آپ کے بچے حافظ قرآن بنیں گے, اس مسجد میں بھی قرآن سنائیں گے. ہمارے امام صاحب نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اس تعلق سے اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے, اس مسجد کو اور اس مدرسے کو اللہ آباد فرمائے. اور یہ سب آپ کے تعاون سے ہوگا. تعاون سے مراد آپ اپنے بچوں کو بھیجے, مشورے دیں, انشاءاللہ العزیز ایک مثالی ادارہ جس کو کہا جاتا ہے وہ بنے گا, پھلے گا اور پھولے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں مجھ سے حاجی صاحب نے یہ گزارش کی تھی, ہمارے یہاں تقریباً 2 سے 2.5 مہینے پہلے حاجی صاحب اپنے کسی تجارت کے سفر کی وجہ سے آپ دہلی تشریف لے گئے تھے. وہاں آنے کے بعد مجھ سے بھی رابطہ رہا یہیں سے. تو حاجی صاحب ہمارے یہاں جہاں میں رہتا ہوں, آپ کے یہاں سے جانے کے بعد میں ہمیشہ کہتا ہوں جو چیز جہاں کھوئی گئی ہے, گم ہوئی ہے, اس کو وہیں تلاش کیا جائے گا. اگر میں یہ بیان کہیں اور جا کر کروں تو لوگ جانتے اور پہچانتے نہیں ہیں. میں آپ کا ہوں, میرے 22 اور 25 سال آپ کے درمیان میں گزرے ہیں, میرا سنہرا وقت آپ کے درمیان میں گزرا ہے, میری جوانی آپ کے اس کولار کی سڑکوں نے کھا چکی ہے, یا ہم نے کام کیا تھا, آج بھی ہم یہی کام کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ہم نے یہاں سے جانے کے بعد ابھی تقریباً 28 مہینے, آنے والی 30 تاریخ کو ادارے کو پورے ہوں گے. ہمارے یہاں ادارے میں 130 بچے پڑھتے ہیں. کولار کا ایک نہیں, تقریباً سینکڑوں افراد آپ کے اس مدرسے میں جا چکے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا جس میں تقریباً 80 یا 85 لاکھ روپے کا خرچہ اب تک آ چکا ہے, اس میں 90% جو پیسہ گیا ہے وہ آپ کے شہر کا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے یہاں جو کھانا کھاتے ہیں, جب ہمارے حاجی صاحب تشریف لائے تھے میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ جو کھانا کھا رہے ہیں بچے یہ بھی کولار کا ہے, یہ گوشت جو کھا رہے ہیں یہ بھی کولار کا ہے. جب مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے, وہاں حالات میں گھر جاتا ہوں, یا تو کسی کو فون کرتا ہوں یا دوڑ کر بھاگ کر پھر کولار آ جاتا ہوں. اللہ ساری ضرورتیں میری یہاں کے علاوہ کوئی رسید نہیں ہے, بنگلور کا کوئی سفر نہیں ہے, کسی شہر میں کوئی جانا نہیں ہوتا. ہمارا تقریباً ایک روز کا مدرسے کا خرچہ 3000 روپے ہے. طلبا کا کم سے کم ہمارے علاقے کے اعتبار سے 150 کھانے ایک وقت میں بنتے ہیں, 2 وقت میں 300 کھانے اور صبح کا ناشتہ. یہ 450 بچوں کا ایک دن کا پورا راؤنڈ گھومتا ہے. ہماری آپ سے گزارش اور درخواست ہے اور التجا ہے, کبھی آپ تشریف لائیں دہلی تو حقیر کو یاد کریں اور ان غریب بچوں کی طرف آپ نظریں گھما کر دیکھیں کہ جہاں کام ہو رہا ہے الحمدللہ وہاں طلبا رہتے ہیں. ہمارے یہاں
آمدنی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ حاجی صاحب نے بڑی وسعت ظرفی کے ساتھ محفوظ الرحمان سے پرسوں یہ کہا، میری آنکھوں میں تو اس وقت آنسو تھے کہ جب یوں کہہ رہے تھے حاجی صاحب کہ ہم ایک ڈبہ بنائیں گے اور وہ ڈبہ بنا کر ہماری اس مسجد کے باہر یہاں یا وہاں کہیں بھی رکھا جائے گا، پورے سال وہ آپ کا ڈبہ رکھا رہے گا۔ آپ نمازیوں سے کہہ دیں کہ جب بھی یہاں تشریف لانا ہو، صدقہ اور خیرات نکالنا ہو، آپ کے اس ڈبے میں 2 خانے بیچ میں بنوا دیے جائیں گے، ایک خانے پر زکوٰۃ لکھ دیا جائے گا اور ایک خانے پر امداد لکھ دیا جائے گا۔ اگر آپ اپنی زکوٰۃ ڈالیں گے تو زکوٰۃ والے خانے میں ہی زکوٰۃ ڈالیں تاکہ اس کا استعمال صحیح ہو سکے، مستحق بچوں تک جا سکے۔ اگر آپ امداد ڈال رہے ہیں تو امداد تو آپ کی اس مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے مدرسے کا یہ ڈبہ رکھا جائے گا۔ میری آپ سے گزارش، درخواست، التجا ہے کہ کاروباری لوگ اگر اس تعاون میں اپنے ہمارے مدرسے کے ڈبے اپنی دکانوں پر بھی رکھ لیں، آپ کا مدرسہ ہے، آپ کے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، ہر طرح کی پریشانی سے اللہ حفاظت فرمائے، مسجد کو اور مدرسے کو اللہ آباد فرمائے، اور حاجی صاحب کی دلی تڑپ اور مراد کو دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ سارے منظر کو ہرا بھرا فرمائے اور آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے اور دلی مرادوں کو بھی پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔